نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی علاقے میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے خشک سالی پڑ گئی، قحط سالی ہو گئی۔ جب بارش نہ ہوئی تو فصلیں نہ ہوگی، اناج نہ ہوگا انسانوں کے لیے، تو جانور چرند پرند سب مرنا شروع ہو گئے آہستہ آہستہ۔ تو وہاں کے کچھ معزز اور برگزیدہ لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ان کے علاقے میں ایک بظاہراً بہت نیک بندہ رہتا تھا۔ اس کے پاس گئے، وہ اسے کہا، منت سماعت کی کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم نے آپ کو ہمیشہ نیک کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، آپ عبادت کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اپنے رحمت کی بارش برسائے اور یہ قحط سالی جو ہے، خشک سالی یہ ختم ہو اور فصلیں اگیں، تو جاندار اپنا اناج وہاں سے حاصل کریں اور زندگی پھر سے شروع ہو جائے۔ تو اس بندے نے کہا ٹھیک ہے، میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کی بارش برسائے گا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر وہ بندے اس نیک آدمی کے پاس گئے جو بظاہراً بہت نیک تھا کہ بارش ابھی نہیں ہوئی۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، فلاں دن کو بارش ہو جائے گی، آپ فکر نہ کریں۔ تو جوں دن قریب آنے لگا تو بارش نہ ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ تو جو نیک بندہ تھا نا، وہ تو جانتا تھا کہ وہ بظاہراً صرف نیک ہے، اس کا دل کیسا تھا وہ جانتا تھا۔ تو مقررہ تاریخ جو تھی وہ بہت قریب آ گئی، دن آ گیا وہ، لیکن بارش کیا اوپر آسمان پر کوئی بادل نظر بھی نہ آیا۔ تو اس کو ڈر تھا کہ وقت تو آ گیا بارش، جب ان سے وعدہ کیا تھا لوگوں کا کہ اب بارش ہوگی، لیکن ہوئی ہی نہیں۔ تو چونکہ وہ لوگ اسے بہت نیک سمجھتے تھے، تو یہ نہ ہو کہ کہیں اسے جان سے مار ڈالیں وہ، اس لیے اس بندے نے ایسا کیا کہ وہ چوری چھپی اس نے کہا کہ میں یہی کرتا ہوں کہ میں یہاں سے بھاگ جاتا ہوں، اپنے علاقے سے کہیں دور چلا جاتا ہوں تاکہ اپنی جان بچا سکوں لوگوں سے، کیونکہ بارش تو ہوئی ہی نہیں، کیونکہ اس نے وعدہ بھی کیا تھا کہ بارش ہو جائے گی لیکن ہوئی ہی نہیں۔ تو وہ چوری چوری اپنے علاقے سے جا رہا تھا جنگل کی طرف، اپنے علاقے سے، اپنے گاؤں سے، شہر سے نکل گیا، جنگل کی طرف چلا گیا۔ جنگل میں اس نے دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ٹوٹا پھوٹا سا مکان ہے۔ تو وہاں ایک طوائف رہتی تھی جو کہ بظاہراً بہت گناہ گار تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے دیکھا کہ بندہ جا رہا ہے، ایک نیک آدمی ہے، بظاہراً واضح قطع سے نیک ہے۔ اس طوائف نے اس کو بلایا کہ کہاں جا رہے ہو اللہ کے بندے؟ تو کیونکہ آپ لوگوں نے تو مجھے شہر سے باہر نکال دیا، تو میں نے باہر آ کے ڈیرا لگا لیا ہے۔ وہ طوائف کہتی ہے تو آپ شہر چھوڑ آئے، اپنے عزیز و اقارب گھر والے سب چھوڑ کے جا رہے ہو، تو مجھے تو آپ لوگوں نے نکال دیا تھا، میں تو یہاں جنگل میں ڈیرا لگا کے بیٹھی ہوں، تو آپ کہاں جا رہے ہیں شہر کو چھوڑ کے؟ تو اس بندے نے کہا کہ ایسے ایسے بارش نہیں ہو رہی، تو لوگوں نے مجھے کہا تھا دعا کریں، تو میں نے دعا کی لیکن میری قبول نہیں ہوئی، تو میں تو بہت نیک ہوں بظاہراً، تو اس لیے لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ دعا کریں، لیکن بارش ہوئی ہی نہیں۔ تو مجھے شک ہے کہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے جان سے، اس لیے میں شہر سے بھاگ کر کہیں دور جانا چاہ رہا ہوں کہ اپنی جان بچا سکوں۔ تو اس طوائف نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، اب جائیں اپنے شہر، واپس چلے جائیں لوگوں کے پاس، تو جو آپ نے وقت دیا ہے لوگوں کو بارش کا، اسی وقت بارش ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا کہ وہ کیسے، تمہیں کیسے یقین ہے اسی وقت بارش ہو جائے گی؟ تو طوائف نے کہا کہ مجھے اپنے اللہ پہ یقین ہے، آپ واپس جائیں اپنی دنیا میں، اپنے وہ لوگوں میں، اپنے بستی میں چلے جائیں، بارش ہو جائے گی۔ تو وہ واپس گیا، تو جو اس نے وعدہ کیا تھا بندے نے لوگوں سے، تو اس وقت بارش شروع ہو گئی ہونا، ٹھیک ہے، بہت زیادہ بارش ہوئی، موسلا دھار بارش ہونا شروع ہو گئی۔ تو لوگوں نے اس نیک آدمی کو کندھوں پہ اٹھا لیا کہ آپ کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، لیکن اس نیک بندے کو پتا تھا کہ بارش طوائف کی دعا کی وجہ سے ہوئی ہے، جو بظاہراً بہت غلط عورت ہے، ٹھیک ہے، اس کو تو پتا تھا، لوگوں کو تو نہیں نہ پتا تھا۔ جب بارش رکی تو پھر فصلیں اگنا شروع ہو گئی، اناج، ساری دنیا پھر بس گئی،
درند پرند چرند اور جانور جاندار انسان سب نے اپنی خلاق وہاں سے اصل کی اللہ کی رحمت شروع ہو گئی۔ جب بارش رکی تو وہ جو نیک آدمی تھا نا بظاہراً، وہ پھر اس طوائف کے پاس گیا، چوری چوری طوائف کے پاس گیا، تو اس نے طوائف سے پوچھا کہ بتا تو نے ایسے کیا عمل کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے بارش برسا دی ہے؟ تو اس نے کہا کہ پہلے اس نے کہا کہ جاؤ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی ایسی باتوں کی، پھر لیکن اس نے جب اصرار کیا نا کہ تو بتا، طوائف کو کہا کہ تو نے بتا کہ تو نے ایسا کون سا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے؟ تو طوائف نے کہا کہ سن، پھر ایک رات سردیوں کی رات تھی، ٹھٹھراتی ہوئی سردی تھی، تو میں اپنے تماشائیوں کے ساتھ اپنے کمرے میں، گرم کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، جہاں پہ کھانے پینے کی شباب اور کباب کی محفلیں عروج پہ تھیں۔ ہم کھا پی رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے، ہمارا کمرہ گرم تھا۔ تو اسی میں میں نے میرے کانوں نے آواز سنی کہ باہر کوئی چھوٹا سا کتا ہے، جسے کتے کا بچہ کہتے ہیں، وہ چیخ رہا ہے سردی سے، ٹھیک ہے نا، کرا رہا ہے۔ اس کی چیخوں کی آواز میرے کانوں میں پڑی، تو میں نے وہ اپنا گرم کمرہ، اپنے ساری محفل چھوڑی اور باہر نکلی سردی میں، جا کے دیکھا کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے کتے کا، جو کیچڑ میں لپٹا ہوا ہے اور گیلا تھا، سردی سے بہت کرا رہا تھا، چیخیں مار رہا تھا۔ تو میں اس کو اٹھا کے اپنے گرم کمرے میں لے کے آ گئی۔ جب میں اسے اپنے کمرے میں لے کے آئی تو میں نے سب سے پہلے گرم پانی کیا، اس کو نہلایا، پھر اپنا تولیہ گرم نکالا، صاف اس کو خشک کیا، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے اس کے لیے گرم دودھ کیا، اس کو گرم دودھ پلایا، پھر میں نے اس کو سلا دیا، ٹھیک ہے نا۔ میں نے اس کو سلا دیا تو وہ سو گیا۔ صبح جب دھوپ نکلی تو پھر وہ چلا گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو طوائف نے اس بندے کو کہا کہ میں نے اپنے اس عمل کا اپنے رب کا واسطہ دیا تھا کہ یا اللہ مجھے اس عمل کا واسطہ، اس نیکی کا واسطہ بارش برسا دے، تو مجھے یقین تھا میرا اللہ نے میرا دعا ضرور قبول کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کہانی سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو بھی مخلوق ہے، کوئی بھی ظاہر ہو، ضرور نہیں کہ انسان کی بھی قدر کرنی چاہیے، کوئی بھی جو بھی پرندے چرندے سب کی جو پسماندہ ہیں، سب کی ہمیں اپنی توفیق کے مطابق ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کو آسانیاں دینی چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ اور دوسرا سب ہمیں یہ ملتا ہے کہ بظاہر ہمیں کسی کو بھی برا نہیں کرنا چاہیے، اس کی واضح قدر دیکھ کے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا نیک ہو، ٹھیک ہے، جسے ہم برا سمجھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کتنا قریب ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے کام آنے کی اللہ تعالیٰ ہی توفیق دے، آمین آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ طوائف کی سبق آموز کہانی پسند آئی ہے تو سب کمنٹ میں آمین لکھیں، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بننے کی توفیق دے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔